بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت آسیہ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کے عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا؟ فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قومی بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی نے بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال کر دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کو بہت کچھ علاج کروایا مگر وہ ناکام رہا کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ فرعون ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا اور اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب ہم نہر میں بہتے ہوئے صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو حکم دیا کہ اس کو نکال لیں۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا تو اسے کھولا گیا تو ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لعاب دہن جیسے ہی اس نے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا، وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس نے پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے تھے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے تھے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اسے فرعون کا نام رامز ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر اپنا قطبی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو بانجھ بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرف آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن کبتیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے بالکل مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے غرور، تکبر اور خدائی کے دعووں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سام میں تبدیل ہو گئے اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنے انا غرور پر قائم رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انکار کر دیا۔ اسی دربار میں ہی بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا
جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً ایمان کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ حضرت بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا اور وہ ان سے محبت، شفقت اور جذبے سے پیش آتی تھی۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ کرتی، اسی وجہ سے آپ کو مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفر پہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا میں استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کہ تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا، تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا اور تیرا ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور پر طریقے کو ٹھکرا دیا ہے، حضرت اور اس موسیٰ کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر ڈرایا دھمکایا کہ اسلام کے دین کو چھوڑ کر یہ میرے والا دین اختیار کر لے۔ جب حضرت آسیہ چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم سے، بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی اور فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے۔ لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا، اب تو اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی، آرام و رائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا کر لاؤ اور حضرت آسیہ کو اس پر لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے تو حضرت آسیہ کو لٹایا گیا اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے اپنے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو، وہاں جو محل ان کے لیے بنایا تھا، اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل حدیث مبارک میں کچھ ان الفاظ سے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو سب سے درجہ کمال تک پہنچتے ہیں، لیکن عورتوں میں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ لہٰذا روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر، اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور تمام مقام چھن جائے گا، یہاں تک کہ وہ جان گئی، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنی گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین زندگی لافانی زندگی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ہم بہت مشکل سے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے لیے سٹوری لے کے آتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔